الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، بادشاہی، یکتاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کے لیے، بے شمار درود و سلام کا تحفہ ہو نبی آخر الزماں سرور کونین مجتبیٰ و مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. رحمت کی دعا اہل بیت کے لیے، تمام اصحاب کے لیے، تمام صالحین کے لیے. آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے، عام طور سے جو موضوعات میں اختیار کرتا ہوں ان سے ذرا ہٹ کر کے ہے. آج کا میرا موضوع ہے سوراخ والا تھیلا. اور یہ موضوع خاص طور سے ان لوگوں کے لیے ہے جو نیکیاں کرتے ہیں، توحید اختیار کیے ہوئے ہیں، سنت پر بھی عمل پیرا ہے. خاص طور سے ان کے لیے یہ باتیں. ایسا نہیں کہ نیکی نہیں کرتے ہیں، نیکی جو نہیں کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ نیکیاں کریں، لیکن آج کی جو میری باتیں ہیں وہ خاص طور سے ان کے لیے جو نیکیاں کر رہے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، توحید پر بھی ہیں، سنت پر بھی ہیں، مگر ایسے اعمال کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی نیکیاں ضائع ہوتی رہتی. موضوع کی مناسبت سے، جیسے ایک شخص ہے، وہ اپنے گھر کے لیے ترکاری مارکیٹ سے کچھ ترکاری خریدنی اس کو ہے، اور وہ ایک تھیلا لیتا ہے گھر سے، اور جا کر کے محنت سے، ایسا نہیں کسی ایک دکان سے گیا پوچھا خرید لیا، چن چن کر کے بہترین سبزیاں، فریش ترکاریاں وہ مارکیٹ سے خریدتا ہے. لیکن وہ جس تھیلے میں رکھ رہا ہے اس تھیلے کے اندر سوراخ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی ساری محنت بیکار ہے، اس کی ساری محنت ضائع ہے. وہ کتنے ہی بہترین طریقے سے چنندہ سبزیاں چن کر کے، سلیکٹ کر کے، خرید کر کے وہ رکھ رہا ہے، لیکن جب سوراخ جس میں وہ رکھ رہا ہے اسی میں موجود ہے تو اس کی ساری سبزیاں بیکار ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں. جیسے ایک آدمی ہے، وہ لاکھوں کمائے مگر
لاکھوں کمائے اور پانی میں پھینک دے اور پھر قرضہ لے، تو ایسے آدمی کا کمانا بیکار ہی ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی بہت سارے اعمال ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں مگر کیا ہے، گڑھے میں ڈال دے رہے ہیں، نیکیاں بھی کر رہے ہیں اور اس کے اندر اتنے بڑے بڑے سوراخ ہم کر دیتے ہیں کہ وہ نیکیاں گر بھی جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی نیکیاں قیامت والے دن ہم کو کوئی فائدہ نہیں دیں گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب نیکیاں وہاں تک پہنچیں گی ہی نہیں تو پھر وہ فائدہ کیسے دے سکتی ہیں۔ ہمارے وہم و گمان میں ہوگا کہ ہم آخرت کے میدان میں اتنی نیکیاں لے کر جا رہے ہیں، لیکن جب وہاں پر پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہاں تو نیکیاں ہیں ہی نہیں، یہاں تو بگ زیرو، بڑا سا زیرو بنا ہوا ہے، کچھ ہے ہی نہیں، سب ختم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو تھیلا استعمال کیا نا، اس تھیلے کے اندر بڑا سا سوراخ تھا۔ آج میرا پورا خطبہ اسی بارے میں ہے کہ ہم جو ہے ان تمام سوراخ کو بند کریں جو ہمارے تھیلوں میں موجود ہیں، تاکہ ہماری نیکیاں ضائع ہونے سے بچ جائیں، ہماری نیکیاں گرنے سے، ختم ہونے سے بچ جائیں۔ چلیے میں ایسے 10 اعمال مختصراً آج ذکر کروں گا، 10 باتیں ذکر کروں گا، 10 پوائنٹس رکھوں گا۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، الحمدللہ اچھی بات ہے، وضو کرتے ہیں، وضو اتنا بہترین عمل ہے، نماز تو ہے ہی لیکن نماز سے پہلے وضو کرنا یہ بھی اتنا عظیم عمل ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے گناہ جھڑتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ ہم اس نیک عمل کے تھیلے میں سوراخ کیا کرتے ہیں کہ وضو کے پانی کو ضائع کرتے ہیں۔ پوری ٹوٹی کھول دیے، ہم ناک صاف کر رہے ہیں، پورا پانی گر رہا ہے، ہم کپڑوں کو درست کر رہے ہیں، پانی پورا گر رہا ہے، ہم کسی سے بات کرنے میں مشغول ہیں، پانی پورا گر رہا ہے۔ تو ایک طرف جہاں ہم اچھا کام کر رہے ہیں وہیں اس اچھے کام میں بڑا سا سوراخ کر دے رہے ہیں کہ یوں کما رہے ہیں اور یوں گنوا رہے ہیں، کما بھی رہے ہیں اور گنوا بھی رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کی تیاری کر کے آتا ہے، غسل کیا، مسجد میں آیا اور اچھے طریقے سے خوشبو وغیرہ لگا کر کے مسجد میں آیا، گردنیں نہیں پھلانگا کہ آیا لاسٹ میں اور اچھلتے کودتے ہوئے پہلی صف میں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گیا، تو اس کا ثواب یہ ہوگا کہ اگلے جمعہ تک اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ لیکن اس میں بھی ہم بڑا سا ہول کر دیتے، بڑا سا سوراخ کر دیتے، کرتے کیا کہ مسجد میں آتے، مسجد میں آنے کے بعد ہم پھلانگتے ہوئے گردنوں کو، لوگوں کو کراس کرتے ہوئے پہلی صف میں پہنچنے کی کوشش کرتے، وہ دیکھتے بیچ میں جگہ خالی پڑی ہوئی ہے۔ اچھا لوگوں کی بھی غلطی ہے کہ لوگ جو ہے ٹیکا لگانے کے چکر میں، ادھر ادھر بیٹھنے کے چکر میں کیا کرتے ہیں، وہ پوری پلیس بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، تاکہ ایسے لوگوں کو موقع ملے کہ وہ فلانگ کر کے آ کر کے بیٹھیں۔ حالانکہ پہلی صف کی زیادہ فضیلت ہے۔ آپ جو ہے ایک اہم مقام حاصل کیے، پہلے آئے اور پھر اس کے بعد آپ پہلے آ کر کے آپ لاسٹ میں بیٹھ رہے ہیں، آپ پہلے آ کر ادھر ادھر بیٹھ رہے ہیں، آپ اپنی اصلی جگہ کو جو اللہ نے آپ کو عنایت کیا اس کو چھوڑ رہے ہیں آپ۔ تو ایسا ہم کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک طرف نیکی کمائے اور دوسری طرف گنوا دیے، اس کو ضائع کر دیے، گر گئی وہ نیکی۔ نیکی کمانا جتنا ضروری ہے اتنا ہی زیادہ اس کو بچانا، سیو کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ نیکیاں گرتی رہیں گی اور آپ کا تھیلا خالی کا خالی رہے گا۔ جب آخرت کے میدان میں جائیں گے تو اس تھیلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا تھیلا نیچے سے پھٹا ہوا ہے۔ ان تمام سوراخوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک غلطی اور بھی کرتے ہیں، جمعہ کے دن اپنی نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں کہ ہم آتے ہیں مسجد کے اندر، اچھے سے بیٹھے بھی، سنن بھی پڑھ لیے، اچھا بعد میں کوئی صاحب آئے تو ان کو سلام بھی کر رہے ہیں، اشارے سے خیریت اشارہ بھی کر دے رہے ہیں۔ فون آ رہا کیونکہ سوئچ آف کیے نہیں، اب وہ فون آیا، وہ وائبریشن موڈ پر ہے، نکال کر کے اس کو دیکھ رہے ہیں،
کس کا ہے؟ اچھا بعد میں پھر رکھ دیے. کچھ لوگ اٹھ کر باہر چلے گئے پھول سننے کے لیے. آپ جانتے ہیں آپ کے جمعہ کا ثواب ضائع ہو گیا. جس تھیلے میں جمعہ کی نیکیاں آپ کو رکھنی تھی اس تھیلے میں سوراخ کر دیا آپ نے, وہ نیکیاں ضائع ہو گئی آپ کی اس حرکت کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, جمعہ کے دن جو شخص لغو کام کرتا ہے, برا کام کرتا ہے, کوئی ایسا کام جس کو نہیں کرنا چاہیے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے کہا, بازو والے سے اگر کہا کہ انصت, خاموش رہو, تب بھی اس نے لغو کام کیا, اگر ایسا کیا تو اس کا ثواب ضائع ہو گیا. اب سوچئے, ہم آئے, خطبہ سنے, اتنی دیر تک بیٹھے رہے, مگر کیا ہے, سوراخ والا تھیلا لے کر گھوم رہے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ نیکیاں ضائع ہو جا رہی, نیکیاں ختم ہو جا رہی. اسی طریقے سے دوسری غلطی جو ہم کرتے ہیں کہ ہم صدقہ کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں. اچھا کام ہے, اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم صدقہ و خیرات کریں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس قابل چنا کہ ہم احسان کرنے والے بنیں. اللہ رب العالمین نے اتنی ساری مخلوقات میں سے مجھے اس لائق بنایا کہ میں لوگوں کی مدد کروں, لوگوں پر احسان کروں. اللہ نے مجھے چنا, اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے, اچھی بات ہے. مگر کیا کرتے ہیں کہ احسان کرنے کے بعد احسان جتلا دیتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا. صدقہ کرنے کے بعد دینے والے کا مذاق بھی بنا لیتے ہیں کہ ہاں ہم نے ایسا دیا. آیا صدقہ مانگنے والا, صدقہ ہم نے دیا, گیا, مانگتا ہی رہتا ہے اسی چیز, جو کیا کھڈے میں ڈال دیا. آپ نے احسان کیا اپنے رشتہ دار کے ساتھ, اپنے بھائی کے ساتھ, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے کیا کیا, جب کبھی بحث و مباحثہ کی بات آئی, جب کبھی خاندانی کچھ لفڑوں کی بات آئی, تو آپ نے کیا کیا, سب سے پہلے گالی دینے سے پہلے, لڑنے سے پہلے, کچھ بولنے سے پہلے, تو مجھ سے بات کرنے آیا, بھول گیا وہ دن کہ جب تو پریشان تھا میں نے تیری مدد کی تھی, بھول گیا وہ وقت جب میں نے تجھے سہارا دیا تھا, بھول گیا وہ ٹائم جب میں نے ایسا کیا تھا. آپ نے جو کچھ کیا سب گر گیا. بڑا گریٹ کام کیا تھا آپ نے, بڑا اچھا کام کیا تھا آپ نے, صدقہ کر کے, آپ نے احسان کر کے, لیکن آپ نے کیا کیا, اس نیکی کو ایسی جگہ پر رکھ دیا کہ جہاں سے وہ گر گیا. آپ کا جو ہے سوراخ والا تھیلا اس سے ضائع ہو گیا. اللہ نے قرآن میں کہا سورۃ البقرہ کے اندر, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی, اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر کے ضائع مت کرو. ہاں صدقہ دیا اچھا کام ہے, احسان کیا اچھا کام ہے, لیکن جتلا کر کے آپ نے برباد کر دیا, آپ نے ختم کر دیا. اور سنو, احسان جتلانا, احسان کر کے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. سناؤں میں آپ لوگوں کو, صحیح مسلم کی, ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالی جو شخص احسان کر کے احسان جتلاتا ہے, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں, رحمت کی نگاہ سے اللہ دیکھے گا نہیں, رحمت کے نظریے سے اس سے بات نہیں کرے گا اللہ رب العالمین, اور نہ اس کو گناہوں سے پاک کرے گا. اور جب یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہوں گی نہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا, دردناک عذاب ہوگا. کس کے لیے؟ جو دنیا کے اندر احسان کیا, اتنا بڑا کام کیا, لیکن احسان کر کے احسان جتلا دیا, احسان جتلا دیا. اور صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے, اس کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی نہ فرض قبول ہوتی ہے نہ نفل قبول ہوتی. کتنی بڑی بات ہے, ہم معمولی سمجھتے ہیں اس چیز کو, معمولی سمجھتے ہیں. یہ چھوٹا سا سوراخ نہیں, یہ بڑا سا سوراخ ہے, بڑا سا سوراخ. احسان کر کے احسان جتلانا, کہ نیکی آپ نے کی, لیکن نیکی کر کے آپ نے کیا کیا, جتلا دیا, تو وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی, ڈیلیٹ ہو گئی, برباد ہو گئی. اسی طریقے سے تیسری غلطی, تیسرا بڑا سوراخ جو ہمارے اعمال میں آج پایا جا رہا ہے, نماز عصر کا چھوڑنا. نماز چھوڑنا تو گناہ ہی ہے, نماز کا ترک کرنا بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑی غلطی ہے. اور ہم میں سے اکثر مسلمان کر رہے ہیں, اکثر مسلمان کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اس فارمولے پر عمل کرتے ہیں. کون سا فارمولہ؟ 8 کھاٹ 360, اس پر عمل کرتے ہیں, ہے نا. 8
کھاٹ اور 360 مطلب اس کا کیا ہے؟ 3 ورڈز کا 8 مطلب خالی جمعہ کو چہرہ نظر آتا ان کا، وہ جمعہ کو نظر آتے. اور کھاٹ کا مطلب میت والا ڈولا، چارپائی. کسی کا انتقال ہو گیا تو نماز جنازہ میں شریک ہو گئے. کسی کا انتقال ہو گیا فلاں مسجد میں نماز جنازہ وہاں ہے، وہاں کے قبرستان میں تدفین ہے، تو اسی بہانے نماز بھی پڑھ لیے اور نماز جنازہ بھی پڑھ لی. اچھا 360 سال کو سال عید بقرہ عید کی نماز، عید الفطر عید الاضحیٰ کی نماز، تو کچھ لوگ اسی پر جیتے ہیں. لیکن آج جو میں ذکر کر رہا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جو نماز پڑھتے ہیں مگر نماز کے اندر سستی کاہلی بھی کرتے ہیں. نماز پڑھی اس میں سے کوئی نماز چھوڑ دی، آپ نے ساری نمازوں کو ضائع کر دیا. سنو تو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا یقیناً اس کا عمل برباد ہو گیا. ہاں عمل برباد. کتنے سارے لوگ ہیں عصر کی نماز خاص طور سے ان سے ضائع ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ فجر کی بھی پڑھ لیتے ہیں، ظہر کا بھی پڑھ لیے، مگر عصر کاروبار کا وقت زیادہ ہو گیا، کاروبار اب ذرا گراہک آنا شروع ہوئے یا کھانا کھانے چلے گئے یا سستی آ گئی، عصر کی نماز ان کی ضائع ہو گئی. تو یہ ایسا عمل ہے کہ جس نے آپ کی تمام نمازوں کو ضائع کر دیا. ہاں آپ کا عمل ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں ہمارے اعمال میں ایک اور سوراخ پایا جاتا ہے، 4 نمبر پر ذکر کر رہا ہوں کہ ہم لوگ اپنے دل کو پاک صاف نہیں رکھتے. دل ہمارا پاک نہیں رہتا. دیکھو ہم لباس بہت اچھا پہنتے ہیں کیونکہ لباس دکھ کر کے آتا ہے، لباس اچھے طریقے سے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے بنا سنوار کر کے رکھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے نا، ہر شخص چاہتا ہے اور رہنا بھی چاہیے. لیکن کیا کبھی دیکھا کہ ہمارا دل کیسا ہے؟ کیونکہ دل یہ انسان کے جسم کا سب سے خاص حصہ ہے. اگر یہ بدل گیا تو زندگیاں بدل جاتی ہیں. بہت خاص حصہ ہمارا دل ہے، اور قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا میری رحمت اس کے لیے ہے، میری جنت اس کے لیے ہے جو میرے پاس مطمئن دل لے کر آئے گا، جو میرے پاس صاف دل لے کر کے آئے گا، جو میرے پاس تقوی والا دل لے کر کے آئے گا. اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں کہا کہ میں اس کے عمل کو قبول کروں گا جس کا دل اچھا ہوگا. مگر کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ ہمارا دل کیسا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا دل کالا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل کے اندر کینہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل کے اندر بغض ہے. ہمارے خاندان کے تعلق سے، ہمارے پیاروں کے تعلق سے، ہمارے پڑوسیوں کے تعلق سے، ہمارے قریبی لوگوں کے تعلق سے ہمارے دل کے اندر نفرت تو نہیں بھری ہوئی ہے. ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، صدقات تو کر رہے ہیں، دعا سلام تو کر رہے ہیں، اچھے اچھے کام تو کر رہے ہیں، لیکن دل صاف نہیں ہے. تو آپ کے اعمال کیسے صاف ہو سکتے ہیں؟ کیسے صاف ہو سکتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو، صحیح مسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر کو، جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اعمال قبول کرتا ہے، مگر کچھ لوگوں کی نہیں قبول کرتا. اس میں سے خاص طور سے بینہ و بین اخیہ شحناہ انظروا ھذین حتی یصطلحا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے یہ 2 لوگوں کے اعمال ابھی رہنے دو، کیونکہ یہ دونوں آپس میں جو ہے دل کے اندر بری باتیں رکھتے ہیں. جب تک یہ اپنے دل کو صاف نہیں کر لیتے، آپس میں صلح نہیں کر لیتے، تب تک ان کو پینڈنگ رکھو، ایسی رکھو. ہاں آپ اچھے کام تو کر رہے ہیں مگر ایسے کام بھی کر دے رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا اچھا عمل ضائع ہو جا رہا ہے، آپ کا عمل برباد ہو جا رہا ہے. اسی طریقے سے نمبر 5، ہم لوگ اپنی زبان سے اذکار پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، بہترین بولی بولتے ہیں زبان سے. جب مسجد میں آتے ہیں تو انگلیوں پر اذکار پڑھ رہے ہیں، تکبیرات کہہ رہے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، اچھا ہونا بھی چاہیے. بڑی عظیم بات ہے اللہ کا ذکر کرنا. اگر ہم اللہ کا ذکر یہاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ہمارا ذکر کرتا ہے. جو ملائکہ عرش کے پاس رہتے ہیں ان کے سامنے ہمارا ذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہے. بڑی عظیم بات ہے. لیکن ہم لوگ سوراخ کیسے کر دیتے ہیں اس کام میں؟ سوراخ اس طریقے سے کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ بڑی بڑی بولیاں بولتے ہیں جو نہیں بولنی چاہیے. اچھی بولیاں بولنے کے ساتھ ساتھ
بڑی بڑی بولیاں بھی بول دیتے ہیں جو کہ نہیں بولنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایک بیوی نے ایک دوسری بیوی کے تعلق سے کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی فلاں فلاں وہ تو چھوٹی قد کی ہیں، پستہ قد کی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اتنی بڑی بات کہی ہے کہ اگر میٹھے پانی کے سمندر میں یہ بات ڈال دی جائے تو وہ بھی پورا کا پورا جو ہے کھارا ہو جائے، پورا کا پورا برباد ہو جائے. تم نے ایسی بات بول دی ہے وہ ایک بات کی وجہ سے. تو ایسی باتیں بھی بول دیتے ہیں ہم جو کہ نہیں بولنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے کسی کو کیسا بنایا ہے، آپ اس پر انگلی اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی کاریگری پر انگلی اٹھا رہے ہیں، کیونکہ بنایا کس نے ہے؟ اللہ رب العالمین نے نا، انسان نے تو نہیں بنایا. تو آپ جہاں اچھائی کر رہے ہیں وہیں آپ نے اتنی بڑی غلطی کر دی، آپ کی اچھائی مٹ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ بڑی بولنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں بڑے اچھے اچھے کام کر رہا ہوں، لیکن تو جہنمی، تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا، تجھے تو اللہ معافی نہیں کرے گا، تو نے ایسا کیا اب جہنم میں ہی تو جلے گا. سب پر فتویٰ ٹھوک رہے ہیں، سب پر جو ہے انگلیاں اٹھا رہے ہیں، کسی کو جہنم بھیج رہے ہیں، کسی کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی تو جہنمی ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس سلسلے میں کہ ایک بندے نے ایک دوسرے بندے کو ایسا ہی کہا کہ اللہ تجھ پر رحم نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جس نے کہا تھا اس کی ساری نیکیاں مٹا کر کے اس کو جہنم میں داخل کر دیا، اور جس کے تعلق سے اس نے کہا تھا اس کو اللہ رب العالمین نے معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا. جنت میں داخل کر دیا اس کو جس کے تعلق سے اس نے کہا تھا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اللہ نے کہا اچھا جنت کے ہم ٹھیکیدار ہیں کیا؟ جنت جہنم ہمارے قبضے میں ہے کہ ہم جس کو چاہیں جنت جہنم؟ نہیں نا. تو پھر کسی کو کیوں کہہ سکتے ہیں؟ ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جو آدمی یہ گناہ کرے گا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کو یہ سزا ملے گی. جو آدمی یہ غلطی کرے گا رب ذوالجلال نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ اس انجام کو پہنچے گا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹلی کسی کو کہیں تو جہنمی ہے، تجھ پر رحم نہیں ہوگا، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے لوگوں کو دور کرنا یہ بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک اور بڑا ہول ہے، سوراخ ہے جو ہمارے اعمال کے اندر موجود ہے. ہم نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ یہ غلطی بھی کرتے ہیں. خاص طور سے خواتین کے تعلق سے یہ بات ہے کہ ایک عورت ہے نماز پڑھتی ہے، ایک عورت ہے روزہ رکھتی ہے، اچھے اچھے کام کرتی ہے، صالحہ عورت مانی جاتی ہے، مگر کیا ہے شوہر کو ناراض بھی کرتی ہے، شوہر کو ناراض کرتی ہے تو اس کے جو ہے نیکیاں بھی مٹا دیے جائیں گے، اس کی نیکیاں بھی ختم کر دی جائیں گی، اس کے اعمال بھی قبول نہیں کیے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ہیں کہ ان کی نمازیں ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی، یعنی اللہ رب العالمین کے پاس ایکسپٹ ہی نہیں ہوتی ان کی نمازیں. اور نماز سب سے اہم عبادت ہے، جب نماز قبول نہیں ہے تو دیگر عبادتیں تو کوشچن مارک لگا ہوا ہے. نماز روزمرہ کی عبادت ہے، اگر نماز ہی قابل قبول نہیں ہے تو دیگر نیکیاں کیسے قبول ہوں گی؟ اسی لیے خاص طور سے نماز کا تذکرہ کیا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں کہ ان کی نمازیں ان کے کانوں کے اوپر نہیں جاتی ہیں. نمبر 1 بھاگنے والا غلام جب تک کہ اپنے مالک کے پاس نہ آ جائے. نمبر 2 وہ عورت کہ جس نے اس حال میں رات گزاری کہ اس کا شوہر اس سے ناراض تھا. نمبر 3 ایسی قوم کا امام کہ وہ اس کو ناپسند کرتے ہوں، ایسا امام جس کو لوگ ناپسند کرتے ہو مگر پھر بھی ان کے سروں پر مسلط ہو وہ، تو ایسے امام کی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس سے محفوظ فرمائے. میں دعا کروں گا کہ ایسا کچھ ہو تو مجھے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ خبر کر دے، میرے دل میں یہ بات ڈال دے. تو میں یہ بتا رہا تھا آپ لوگوں کو کہ ایسی عورت جس کا شوہر اس سے ناراض رہتا ہو اس کے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے. عورتیں اس بات کو غور سے سنیں کہ شوہر کی ناراضگی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہاں اگر غلط چیز پر وہ ناراض ہو رہا ہے، اگر وہ ظالم ہے، شوہر غلطی پر ہے
شوہر ظالم ہے تب تو معاملہ ٹھیک ہے کیونکہ اس کی غلطی ہے، لیکن شوہر حق پر ہے، شوہر کا مطالبہ جائز ہے، پھر بھی اگر عورت ناراض کرتی ہے تو اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ اچانک مجھے یاد آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ان کے رشتہ دار کی خاتون آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ کے شوہر ہیں ابھی؟ تو کہا کہ ہاں ہیں۔ کیسا معاملہ کرتی ہوں ان کے ساتھ؟ جیسا وہ کہتے ہیں ویسا ہی کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ان کا خاص طور سے دھیان رکھنا، کیونکہ وہی تمہارے لیے جنت ہے، وہی تمہارے لیے دوزخ ہے۔ اتنی بڑی بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، 7واں عمل کہ جس کے اندر سوراخ پایا جاتا ہے، جس کے اندر بہت بڑا ہول پایا جاتا ہے اور ہم غلطی کرتے ہیں، اپنی نیکیاں برباد کرتے ہیں، کہ ہم ایک اچھا کام کرتے ہیں۔ اس بات کو غور سے سنو، ایک اچھا کام کرتے ہیں، اچھا کام کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشی بھی چاہتے ہیں کہ اچھا کام اللہ تعالیٰ خوش ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی تعریف بھی چاہتے ہیں۔ سنو اس پوائنٹ کو، اچھا کام، بہت گریٹ کام، اللہ تعالیٰ کی خوشی یہ بھی شامل ہے نیت میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ نیت میں یہ بھی شامل ہے کہ لوگ واہ واہ بھی کریں، واہ کیا کیا، واہ ایسا، واہ ویسا۔ دل میں میری بات تھی، میں نے کیا تو یہ تینوں پوائنٹس تھے، اچھا کام ہے، اللہ کی خوشی میں چاہتا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی تعریف بھی چاہتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تو اللہ کی خوشی صرف چاہتا تھا، لوگوں نے تعریف کر دی، وہ تو اچھی بات ہے، لوگوں نے تعریف کر دی، لیکن نہیں، یہاں کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی خوشی کے ساتھ ساتھ لوگ بھی خوش ہو جائیں، لوگ بھی میری تعریف کریں، واہ کیا کام کیا ہے، تو پھر یہ کام پر آپ کو کوئی ثواب نہیں ہے۔ یہی قرآن کی آیت اور یہی حدیث کہتی ہے، یہ عمل آپ کا برباد، یہ عمل آپ نے ایسے تھیلے میں ڈال دیا کہ جس کے اندر پہلے سے بڑا سا سوراخ ہے، وہ آپ کا عمل ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا آپ کا عمل۔ کیونکہ قرآن میں رب ذوالجلال نے کہا سورۃ الکہف کے اندر، فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جس شخص کو امید ہو اپنے رب سے ملاقات کی، سو وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ ہاں یہ خاص پوائنٹ ہے، ہم کوئی بھی کام کریں گے اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ عبادت ہے، اور عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی رضا میں آپ نے مخلوق کی رضا ملا دی، اللہ کی خوشنودی میں آپ نے مخلوق کی خوشنودی ملا دی، تو بہت بڑی غلطی کی، بہت بڑا گناہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کے واسطے کیا جائے، خالص، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو، ایک دم پیور اللہ رب العالمین کے سامنے وہ عمل پہنچے خالص اس کے واسطے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرتا ہے۔ ایک حدیث سن لیجئے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی ہے وہ غزوے میں نکلا ہے، لڑائی میں نکلا ہے، اسلامی جہاد کے لیے نکلا ہے، اور اس کی خواہش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو، لیکن لوگوں میں بھی چرچا اس کا ہو کہ واہ کیا لڑا، اللہ خوش ہو، یہ بھی چاہتا ہے، اللہ کے واسطے نکلا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی خواہش یہ بھی ہو کہ لوگ بھی تعریف کریں کہ کیا لڑ رہا ہے، واہ کیا جہاد کر رہا ہے، واہ کیا طریقہ کار ہے اس کا، یہ بھی وہ چاہتا ہے، تو اس کو کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا شیء لہ، اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کچھ نہیں ملے گا اس کو، کچھ نہیں ملے گا اس کو۔ 3 مرتبہ یہ سوال دہرایا اس آدمی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا، لا شیء لہ، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے واسطے کیا جائے۔ اگر ملاوٹ آپ نے کر دی کہ لوگوں کی واہ واہ بھی شامل ہو جائے، تو پھر آپ نے کیا کیا، تھیلے میں سوراخ کر دیا اور وہ عمل آپ کا برباد ہو گیا، گر گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں تھیلا لے کر کے کہ اسی میں سب کچھ رکھا ہوا ہے، میں یہی تھیلا لے کر اللہ کے دربار میں پہنچ جاؤں گا، اللہ بڑی نیکیاں لے کر آیا ہوں، بڑے اچھے اعمال لے کر آیا ہوں، مگر تھیلے کے نیچے آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے بڑا سا ہول کیا ہوا ہے، وہ نیکیاں وہیں پر گر گئیں، برباد ہو گئیں آپ کی نیکیاں، اور آخرت کے میدان میں سوائے ذلت کے، رسوائی کے اور جہنم کی مار کے آپ کو کچھ نہیں مل سکتا۔ اسی طریقے سے
کتنی ساری ہماری خواتین ہیں، 8ویں نمبر پر ذکر کر رہا ہوں، بہت اچھا کام کرتی ہیں، پردہ استعمال کرتی ہیں، باہر بہت کم نکلتی ہیں، اور برقع حجاب لگا کر کے باہر نکلتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، نیک کام ہے، شریعت کا طریقہ یہی اصول یہی حکم ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا کرتی ہیں، جب باہر نکلتی ہیں تو ذرا سا وہ جہاں سجنے سورنے کی جگہ ہوتی ہے نا، وہاں اسپرے بھی رکھی ہوتی ہے. اچھا دیکھا یہاں رکھا ہوا تو تھوڑا سا اٹھا کر کے مار لیا، لگا لیا خوشبو. اب آپ نے ایک اچھا کام تو اس عورت نے کیا کہ پردہ استعمال کیا، لیکن اس نے کیا کیا، فوراً اپنے نیکی والے باکس میں سراغ بھی کر دیا. نیکی ادھر اس نے کیا، ادھر اس کا گر گیا، ضائع ہو گئی اس کی نیکی، کیونکہ اس نے خوشبو کا استعمال کیا باہر نکلتے ہوئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد، ترمذی، نسائی کی، جو عورت خوشبو لگا کر کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو محسوس کر سکیں، اللہ کی پناہ وہ بدکار عورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کی خواتین کو، کالج کی بچیوں کو اس چیز سے منع کرو، روکو، وہ خوشبو لگا کر ایسی کوئی چیز، یہاں تک کہ ایسے صابن کا استعمال نہ کریں کہ جس کی خوشبو بہت زیادہ دیر تک برقرار رہتی ہو جبکہ وہ باہر نکل رہی ہیں. ان کو کالج جانا ہے اور وہ ایسی چیزوں کا استعمال کریں جن میں خوشبو پائی جا رہی ہے، اور آپ ایسی چیزیں لگا کر کے وہ باہر جاتی ہیں تو ذمہ دار تو گنہگار ہی ہیں، وہ عورت، وہ بچی بھی گنہگار ہے جس نے ایسا کیا ہے. ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں سے روکیں، منع کریں. گھر کے اندر ایک عورت اپنے شوہر کے لیے ہر چیز کر سکتی، اسلام نے اجازت دی، بلکہ ثواب کہا ہے کہ اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرو، مگر جب گھر میں رہتی ہیں تب شوہر کے لیے نہیں. کیوں؟ کیونکہ بیچارے انہوں تو یہی رہتے ہیں نا، انہوں کہاں جانے والے. ہاں کب بناؤ سنگار ہوتی ہے؟ جب شادی خانے میں جانا ہو، کیونکہ وہاں 10 عورتیں دیکھیں گی، ان کی جیولری کے بارے میں، ان کے کپڑوں کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ انہوں ایسا پہنے تھے تو اب کی بار میں بھی ایسا لوں گی، تو انہوں ایسے سیٹ لے کر آئے، کہاں سے لے کر آئے، وغیرہ وغیرہ ساری باتیں. تو جس کے لیے سجنا سورنا چاہیے اس کے لیے نہیں، اور جہاں نہیں وہاں ہاں. یہ ہمارے سماج کا بہت بڑا مسئلہ ہے. بہرحال تو ایسی عورت نے پردہ تو کیا، مگر کیا کیا، پردے کا جنازہ بھی نکال دیا خوشبو لگا کر کے. اسی طریقے سے ہم بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، 9 نمبر پر میں ذکر کر رہا ہوں، بہت سارے اچھے اعمال کرتے ہیں، بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم قطع رحمی بھی کرتے ہیں، رشتے ناتوں کو توڑتے ہیں، رشتے داروں کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی ہمارے نیکیوں والے تھیلے میں سوراخ ہو جاتا ہے، ہماری نیکیاں گر جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں ہماری نیکیاں. قطع رحمی سے، رشتے ناتوں کے توڑنے سے، رشتے ناتوں کو منقطع کرنے سے. ہاں یہی رشتے داری اگر آپ توڑ رہے ہیں اللہ اس کے رسول کے لیے، یہی رشتے داری آپ توڑ رہے ہیں اسلامی بنیاد پر، جائز طریقے سے کہ تم نے دعوت دی، وہ دعوت میں نہیں کھا سکتا ہوں، اٹینڈ نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے اس دعوت میں نہیں آؤں گا کیونکہ یہ دعوت اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے، میں یہ دعوت اٹینڈ نہیں کروں گا، تو یہ باعث اجر اور باعث ثواب ہے. لیکن وہیں آپ نے رشتے ناتوں کو یوں ہی توڑ دیا، رشتے ناتوں کو یوں ہی آپ نے ختم کر دیا، آپ کے دل میں آیا آپ نے ایسا کر دیا، تو پھر آپ کی نیکیاں خطرے میں ہیں اور آپ کی نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتے کو منقطع کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. معمولی سمجھ رکھا ہم نے، مذاق سمجھ رکھا ہم نے کہ جب چاہا ارے ان کو ملائیں گے، ان کو دور کریں گے، ان کے پاس جائیں گے، ان کو بلائیں گے، ان کو نہیں بلائیں گے. رشتے ناتوں کا پاس لحاظ رکھنے کے لیے رب ذوالجلال نے کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جمعہ کے دن بھی جب اعمال رکھے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے اعمال کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہو. ترمذی کی حدیث، قطع رحمی جو کرنے والا ہے، رشتے ناتوں کو توڑنے والا ہے، اس کے عمل بھی قابل قبول نہیں ہے. اسی طریقے سے لاسٹ پوائنٹ، 10واں پوائنٹ، کہ ہم نماز 5 وقت کی پڑھتے ہوں، ہم روزہ رمضان کا مہینہ بہترین طریقے سے، نفلی عبادت بھی بہترین طریقے سے، فجر کی نماز کچھ بھی ہو، برسات، گرمی، دھوپ، چھاؤ، کچھ بھی ہو، ہم جو ہے نمازیں ضائع نہیں کرتے. اسپیشل فجر کی نماز ضرور پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور نمازیں ضرور پڑھتے ہیں، اچھے کام ضرور کرتے ہیں،
لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے پڑوسی کو ستاتے ہیں۔ ہمارا پڑوسی ہم سے خوش نہیں ہے، اگر ایک کیل ذرا سا مار دیا تو اس کے واسطے یہ زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں، اپنی پاور یہاں سے لے کر پارلیمنٹ تک پورا دکھا دیتے ہیں اس کو کہ ہم کون ہیں، ہے نا؟ اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ناطق وحی کا فرمان سنیے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیل من یا رسول اللہ، کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون مومن نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، مومن نہیں۔ آپ اتنی سارے اچھائیاں کر رہے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ اتنی برائیاں کر رہے ہیں۔ اس لیے آج کا میرا موضوع کیا تھا؟ میرا موضوع تھا سوراخ والا تھیلا، جس میں میں نے یہ سمجھایا کہ ہم نیکیاں تو کرتے ہیں مگر نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ نیکیاں جہاں جمع کرتے ہیں اس میں بڑا سا سوراخ، وہ نیکیاں گر جا رہی۔ ہم کچھ ایسے کام کر دیتے ہیں کہ یوں نیکی کیے اور یوں گوا دیے، بعین ہی اس شخص کی طرح کہ جیسے ایک شخص روزانہ محنت کر کے 500 روپیہ کماتا ہو، لیکن جب بھی وہ گھر سے نکلتا ہے نا تو 500 ادھار لے کر کے جاتا ہے۔ اب وہ 500 ادھار لے کر کے گیا اور جب 500 شام کو کمایا اور اس کو 500 یہاں دینا ہے جو قرضہ لے کر کے گیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے ہاتھ میں کچھ بچا؟ کچھ نہیں، بگ زیرو بڑا سا۔ دن بھر محنت کیا اس نے لیکن شام کو اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ ایسے ہی ہم لوگ، گرچہ ہم توحید کے ماننے والے، گرچہ ہم سنت کو فالو کرنے والے، گرچہ ہم پکے سچے مسلمان کہتے ہیں، مگر ہم بہت لوگ، اپنے آپ کو شامل کروں، آپ لوگوں کو، تمام لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، ہم ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں، نیکیوں کے ساتھ ساتھ ایسی برائیاں کر دیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہماری نیکیاں جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، آج یہ موضوع میں نے اختیار کیا وہ اسی لیے کہ نیکی کرنا بڑا اچھا کام ہے، لیکن نیکیوں کو بچانا یہ اس سے بڑا عظیم کام ہے۔ نیکیاں ہماری ضائع نہ ہوں، نیکیاں کما لیے اچھی بات ہے، لیکن ایسے اعمال سے بھی بچو کہ جن کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، کہ جن کے کرنے سے ہماری نیکیاں گر جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی مثال دی ہے۔ میں نے یہ موضوع یوں ہی نہیں رکھا کہ سوراخ والا تھیلا، اللہ تعالیٰ نے بھی مثال دی ہے قرآن مجید کے اندر۔ ایک ایسے عورت کی مثال اللہ رب العالمین نے دی ہے قرآن مجید کے اندر کہ ایک عورت ہے جو بڑی محنت سے دن رات کر کے وہ دھاگا تیار کرتی ہے، سوت تیار کرتی ہے، لیکن جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ تو کیا فائدہ ہوا اس کو تیار کرنے کا؟ اتنی محنت کیوں کی اس نے جب اس کو توڑنا ہی تھا، سب کچھ برباد کرنا ہی تھا؟ اسی لیے نیکیاں کرو اور نیکیوں کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی فکر کرو کہ ہماری نیکیاں ضائع نہ ہوں۔ اپنی نیکیوں کی حفاظت ایسے کرو جیسے پیسوں کی کرتے ہو، پیسوں کی۔ ہاں، کہیں پیسے لے کر نکلے تو ذرا سا اگر بس میں دھکا لگا تو فوراً چیک کرتے ہیں کہیں یہ چور تو نہیں تھا جو دھکا مار کر کے پاکٹ کاٹ لیا ہو۔ ذرا سا کچھ ہوا تو فوراً ٹٹولتے ہیں کہ ہاں پیسے ہیں، باقی بچے ہوئے۔ ایسے ہی ہمیشہ سترک رہو، ہمیشہ ریڈی رہو اور تیار رہو، میری نیکیاں ضائع نہ ہو، جو میں کر رہا ہوں وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا تھیلا خراب ہونے کی وجہ سے نیکیاں میری ضائع ہو جائے، میری برباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ نیکیاں کرنے والا بنائے اور نیکیوں کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ باری تعالیٰ ہر اس گناہ سے ہمیں محفوظ فرما دے کہ جن کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین پڑوسی کا حق ادا کرنے والا بنا، باری تعالیٰ صدقہ و خیرات کرنے والا بنا، احسان کرنے والا بنا، لیکن احسان کر کے احسان جتلانے سے محفوظ فرما۔ باری تعالیٰ عبادتیں کرنے والا بنا مگر عبادتوں میں ریاکاری سے محفوظ فرما۔ باری تعالیٰ اچھی اچھی بات بولنے والا بنا، زبان کو ذکر و اذکار میں ہمیشہ لگانے والا بنا مگر بڑی بولی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما۔ باری تعالیٰ جو چیزیں مانگتے ہیں وہ بھی عنایت فرما دے، جو چیزیں بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ